پر ایک سیاہ آندھی آتی ہے، اور جیسا کہ فرعون کے زمانے میں ہوا کہ پہلے تھوڑے نشان دکھلائے گئے اور آخر وہ نشان دکھلایا گیا جس کو دیکھ کر فرعون کو بھی کہنا پڑا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ خدا عناصر اربعہ میں سے ہر ایک عنصر میں نشان کے طور پر ایک طوفان پیدا کرے گا، اور دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ وہ زلزلہ آ جائے گا جو قیامت کا نمونہ ہے۔ تب ہر قوم میں ماتم پڑے گا کیونکہ انہوں نے ایک وقت کو شناخت نہیں کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں، مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی اور یہودیوں سے سخت لڑائی ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ اس زمانہ کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالاتفاق یہودیوں کے قدم پر قدم رکھا ہے۔ ان سب کو آسمانی سیف اللہ دو ٹکڑے کرے گی۔ فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی حال اس زمانے کے جفاکار منکروں کا ہوگا۔ ہر ایک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا، جس کے کان سننے کے ہوں سنے۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ آخر یہ لوگ بہت شرمندگی کے ساتھ اپنے منہ بند کر لیں گے اور بڑی ندامت اور ذلت کے ساتھ تقریب کے جوش سے دستکش ہو کر ایسے ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دے۔ لیکن انسان کی تمام قابلیت اور زیرکی اور عقل مندی اس میں ہے کہ سمجھانے سے پہلے سمجھے اور جتلانے سے پہلے بات کو پا جائے۔ اگر سخت مغز خوری کے بعد سمجھا تو کیا سمجھا؟ بہتوں پر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کافر بنانے اور گالیاں دینے کے بعد پھر رجوع کریں گے، اور بدظنی اور بدگمانی کے بعد پھر حسن ظن پیدا کریں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے، خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور اطلاع آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا لے اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشخبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله
شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. آئندہ چند لوگوں خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں جو جماعت پر حالات گزر رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دعائیں کریں بہت کثرت کے ساتھ اور عاجزی و ذمہ کے ساتھ. اور آئندہ چند ماہ میں بھی مسلسل خصوصی دعائیں جاری رکھیں کیونکہ آئندہ چند ماہ جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں اور میں اللہ کی حضور سے امید رکھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے انشاءاللہ جماعت کو عظیم خوشخبریاں عطا کی جائیں گی.